السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، 22 رجب کے کنڈوں کے تعلق سے جناب جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کی طرف منسوب ایک من گھڑت داستان رجب کے کنڈوں کے حوالے سے جو بالکل بے بنیاد ہے بیان کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک لکڑہارا مدینہ منورہ میں تنگ دستی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے بیوی بچے اکثر فاقے کرتے تھے۔ لکڑہارا 12 سال تک در در دھکے کھاتا رہا، لیکن فقر و فاقے اور تنگ دستی ہی کی زندگی گزارتا رہا۔ لکڑہارا ایک دن وزیر کے محل کے پاس سے گزرا۔ اس کی بیوی مدینہ میں وزیر کی نوکری کرتی تھی۔ وہ ایک دن جھاڑو دے رہی تھی کہ جناب جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے گزرے۔ وہ وزیر کے محل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، آج کون سی تاریخ ہے؟ ساتھیوں نے بتایا 22 رجب، یعنی آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ یہ سن کر جناب جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اگر کسی حاجت مند کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو یا کسی مشکل میں پھنسا ہو اور مشکل کشائی کی کوئی سبیل نظر نہ آتی ہو تو اس کو چاہیے کہ بازار سے نئے کنڈے لائے اور ان میں حلوہ اور پوڑیاں بھر کر میرے نام کی فاتحہ پڑھے، پھر میرے وسیلے سے دعا مانگے۔ اگر اس کی حاجت روائی مشکل کشائی نہ ہو تو وہ قیامت کے روز میرا دامن پکڑ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک بالکل من گھڑت داستان ہے جس کا کوئی ثبوت، کوئی سند نہیں ہے۔ کسی مستند کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ میں نہ کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے نہ وزیر۔ جناب جعفر صادق علیہ الرحمہ کی پیدائش 22 رجب کو نہیں ہوئی، نہ وفات 22 رجب کو ہوئی ہے۔ پیدائش ایک قول کے مطابق 8 رمضان 80 ہجری میں ہوئی، دوسری روایت کے مطابق 17 ربیع الاول 83 ہجری کو ہوئی، اور ان کی وفات 15 شوال 148 ہجری کو ہوئی۔ جناب جعفر صادق رحمہ اللہ کی زندگی کے تقریباً 52 سال بنو امیہ کے دور میں گزرے، اور بنو امیہ کا دارالخلافہ بغداد تھا۔ لوگ مدینہ منورہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ واقعہ بالکل من گھڑت اور جھوٹا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اصل بات یہ ہے کہ 22 رجب سن 60 ہجری ایک ایسی شخصیت کی وفات کا دن ہے جس کے مبارک دور حکومت میں خلافت راشدہ کی برکتیں لوٹ آئی تھیں، جس کے مبارک دور میں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا سایہ عالم اسلام پر ہو چکا تھا۔ وہ شخصیت جس نے باہمی خون ریزی کو ختم کر کے سب مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا تھا، جس کے دور حکومت میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا، ملک میں امن و امان قائم ہوا، اور امت جس کی وفات کے بعد اپنے آپ کو یتیم اور بے سہارا سمجھنے لگی، جس کی وفات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، جس کی وفات کی خبر سن کر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ دسترخوان بچھ چکا تھا، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ہی انتقال کی خبر پہنچی، اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ دسترخوان سے کھانا کھائے بغیر اٹھ گئے اور دسترخوان سمیٹنے کا حکم دے دیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں،
وہ شخصیت جس نے 20 برس تک بلا شرکت غیر حکومت اسلامیہ کو قائم رکھا، اپنے دور کی وہ عظیم شخصیت تھی، کاتب وحی، خال المؤمنین، ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حقیقی بھائی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وعن الصحابۃ اجمعین۔ اب پتہ چلا کہ 22 رجب کو کیا ہوا تھا، اور اگر بالفرض ہم یہ بات درست مان بھی لیں کہ 22 رجب کو جناب جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کی پیدائش ہوئی، تو پھر بھی یہ کام ناجائز اور شرک و بدعت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ ناز عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کا حق ہے۔ سب مسلمان یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور طریقہ عبادت فقط پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جب نظر و نیاز عبادت ہے تو عبادت کا مستحق واحد فقط اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مومن کو اپنا یہ عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف، مشکل، بیماری آ جائے تو اللہ کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اسے کوئی پوچھنے والا، کوئی روکنے والا نہیں۔ تو خلاصہ کلام میرے پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں یہ ہے کہ کنڈوں کی مروجہ رسم محض بے اصل، خلاف شرع اور بدعت ممنوعہ ہے۔ اس کا ثبوت نہ اللہ کے قرآن میں، نہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے فرمان میں، اور قرآن مجید نے اعلان کر دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دین میں اپنے پاس سے نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ کمی کی جا سکتی ہے، پلس مائنس کوئی نہیں۔ آئیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب اپنا ایمان، عقیدہ، فکر، سوچ، نظریہ وہ بنا لیں جو صحیح بخاری کی اس روایت میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اسلام کی مبادیات سے روشناس کروایا۔ اس نے جانے سے پہلے یہ جملہ کہا، والذی بعثک بالحق لا ازید علی ھذا ولا انقص، اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، نہ اس میں اپنے پاس سے کوئی اضافہ کروں گا، نہ کوئی کمی کروں گا۔ فلما ولی ظہرہ، جب وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى ھذا۔ ہاں اے میرے صحابہ، اگر تم اپنے درمیان اس دنیا میں اس زمین کے اوپر کسی چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہو تو اسے دیکھ لو، یہ جنتی شخص جا رہا ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابھی فقط اسلام قبول کیا ہے، کوئی نیک عمل نہیں کیا، نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ جہاد کیا ہے، نہ صدقات خیرات دیے ہیں، نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ حج کیا ہے، نہ عمرے کیے ہیں، نہ طواف کیا ہے۔ فقط ایک عقیدہ ہے، ایک سوچ، ایک فکر، ایک نظریہ ہے، ایک اعتقاد اور ایمان ہے کہ دین اسلام فقط اس چیز کا نام ہے جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں پابند کیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو
اور اللہ سے محبت کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا. اللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الی سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.